لپٹانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، محمد رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور خود ابو لہب کی بیوی اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، چچانی ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہے، لیکن جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، نجاست گندگی لا کے ڈالا کرتی تھی۔ یہ عورتوں کا معاملہ تھا، بہت ساری عورتیں محمد رسول اللہ کو تکلیف، محمد رسول اللہ پریشان ہو جائیں، اسلام کی دعوت کو چھوڑ دیں، اسلام کی بروڈکاسٹنگ کو چھوڑ دیں، اس کے لیے کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی آپ کو مار رہا ہے، کوئی آپ کے راستوں پہ کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی نجاست لا کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے راستے میں ڈال رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ معاملہ تھا، قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی، قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی، قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی، گزر گاہ گلزار عبادت میں بچھاتی تھی، مگر وہ منبع جود و سخا خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع جود و سخا خاموش رہتا تھا، زبان سے کچھ نہ کہتا تھا، دعائیں خیر کرتا تھا۔ میرے بھائیو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہم آدھی قومی فإنہم لا یعلمون، طائف کے لوگوں نے جب محمد رسول اللہ کو پتھر مارے، آپ کو لہو لہان کر دیا، اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر کے ایک بات کے کنارے پر گر جاتے ہیں، حضرت جبریل آ گئے، اے اللہ کے نبی اگر آپ کا اشارہ ہو تو ان مکہ ان طائف والوں کو تو پہاڑیوں کے درمیان میں رکھ کر کے پیس دیا جائے، لیکن محمد رسول اللہ کی جب زبان کھلتی ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم آدھی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو سچے مارگ دے دے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ جانتی نہیں ہے۔ نرسمہانند جنہوں نے وسیع مطلبی کو اپنا سب کلمہ پڑھا کر کے اپنے سناتن دھرم میں لیا تو کہتے ہیں اسلام یہ بہت خطرناک چیز ہے، اسلام بہت خطرناک چڑیا کا نام ہے۔ میرے بھائیو یہ محمد رسول اللہ نجاست بھی کھا رہے ہیں، نجاست اپنے پیروں کے نیچے دیکھ رہے ہیں، کانٹے بھی چباہے جا رہے ہیں، پتھر بھی مارا جا رہا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، اللہم آدھی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو سچے مارگ دے دے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ جانتی نہیں ہے۔ کیسے کیسے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، پیار سے بلا رہے ہیں، لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، لیکن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اسلام سے لوگ چڑھتے جا رہے ہیں، اتنا چڑھے کہ ایک موقع پر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے لگے، ستایا، مارا، صحابہ کو گالیاں دی، صحابہ کو ستایا، لیکن جب بات نہیں بنی تو کہا اچھا چلو ایک چال اور چلتے ہیں، ایک آدمی کو بھیجا، کہا جاؤ محمد سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اگر تمہارا
मकसद ये है कि तुम मक्का के वाली और हुक्मरां बन जाओ, तो हम तुम्हें हुक्मरां बनाने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हें हाकिम बनाने के लिए तैयार हैं। और अगर तुम किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहो तो हम उस लड़की से भी शादी कराने के लिए तैयार हैं। और ए मोहम्मद, अगर तुम यहाँ से हो गया हो, अगर तुम्हारे ऊपर किसी जिन्न और भूत का असर हो गया हो, तो हम तुम्हारा इलाज कराने के लिए तैयार हैं। अगर तुम हुक्मरां बनना चाहते हो तो हम हुक्मरां बनाने के लिए तैयार हैं, और अगर तुम दौलत चाहते हो तो हम तुम्हें दौलत देने के लिए तैयार हैं, और अगर तुम्हारे ऊपर जिन्न या भूत का असर हो गया हो तो हम तुम्हारा इलाज कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से तुम बाज आ जाओ। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी आदमी को इस तरीके से एक कुरान की आयत पढ़ करके समझा दिया कि वो आदमी जब गया वापस तो लोगों ने देखा कि इस आदमी का तो रंग बदला हुआ है, ये तो दूसरी हालत में पलट करके आ रहा है। मेरे भाइयों, काम यहाँ पर भी नहीं चला, तो आखिर में एक बात मैं और कह करके अपनी बात को खत्म करूं। कहा ऐसा करो, अब मोहम्मद को कत्ल ही कर दिया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मार दिया जाए। अगर ये रहेगा तो ये इस्लाम का बोलबाला होता रहेगा, और अगर मोहम्मद खत्म हो जाएंगे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सब मामला ही खत्म कर दिया जाए। लिहाजा स्कीम बनाई जा रही है, मीटिंगें बुलाई गई। दारुल नदवा जो उनका पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट के अंदर मक्का के सरवर आवरदा बड़े बड़े लोग जमा होते हैं। जमा होने के बाद मशवरा हो रहा है, मोहम्मद को किस तरीके से खामोश किया जाए, इसकी दावत को किस तरीके से बुझाया जाए, इस्लाम के चिराग को किस तरीके से गुल किया जाए। लोगों मशवरा दो, तारीख मुतय्यन हुई। पार्लियामेंट के अंदर दारुल नदवा के अंदर तमाम लोग जमा हो जाते हैं। जमा जब हो रहे हैं, अचानक देखा कि एक दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी भी खड़ा हुआ है। लोगों ने देखा ये आदमी तो अजीब है, ये आदमी अजनबी है। पूछा गया, अरे आदमी तुम कौन हो? कहने लगा मैं यमन का हूँ, मैं यहाँ यमन का आदमी हूँ, मैं तुम्हारी मीटिंग के अंदर मशवरा देने के लिए आया हूँ। बुजुर्गी शक्ल में एक शैतान आकर के खड़ा हो गया और कहा चलो ठीक है, मीटिंग करते हैं, मैं भी शरीक हूँ और मैं भी तुम्हें बहुत सारे मशवरे दूंगा। ठीक है, मशवरे के लिए लोग जमा हो जाते हैं। अंदर दाखिल हुए, कौम के सारे सरदार मौजूद हैं। अबुल असवद सबसे पहले खड़ा होता है और कहने लगा, ऐ लोगों मेरी बात सुनो, इस मोहम्मद को इस मक्का से निकाल करके बाहर कर दो, हम आराम से खुश हो जाएंगे, हमें सुकून हासिल हो जाएगा, हमें सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मोहम्मद को मक्का से निकाल दिया जाए। एक राय आई कि मोहम्मद को मक्का से निकाल करके बाहर कर दिया जाए। शैतान खड़ा हो गया, वो जो बुजुर्ग की शक्ल में आया था खड़ा हुआ, कहने लगा ये राय तुम्हारी अच्छी नहीं है, ये समझ में नहीं आई। अगर तुम मक्का से मोहम्मद को निकालोगे तो मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मद को लेकर के एक दिन मक्का में दाखिल हो जाएंगे। ये राय भी सही नहीं है। अबुल बख्तरी खड़ा हुआ अपनी राय देने के लिए और कहने लगा, ऐ लोगों मेरी राय ये है कि मोहम्मद के पैरों के अंदर जंजीरें डाल दी जाएं। मोहम्मद के पैरों के अंदर लोहे की मोटी मोटी जंजीरें डाल दी जाए और पैक करने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया जाए, बस मामला खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि या तो मोहम्मद टर्न मार दें, या तो मोहम्मद इस्लाम से वापस आ जाए, या फिर ऐसे ही कमरे के अंदर मर जाए, कैद कर दिया जाए। शैतान फिर खड़ा हो गया, नहीं ये भी राय तुम्हारी सही नहीं है। मोहम्मद के जानिसार, मोहम्मद के मानने वाले वो अपनी जान पर खेल करके मोहम्मद को छुड़ा करके लेकर के चले जाएंगे, तो ये राय भी सही नहीं है। फिर क्या किया जाए? अबू जहल
سید الشیاطین شیطانوں کا سردار ابو جہل کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے اے لوگوں میری رائے بھی سن لو. کیا رائے ہے؟ کہ میری رائے یہ ہے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو ایک ایک سردار کو لے لیا جائے اور سردار کو لینے کے بعد محمد کو گھیر لیا جائے اور گھیرنے کے بعد محمد پر بیک وقت سارے لوگ ایک دم حملہ کر دیں تاکہ عبد مناف ہم سے بدلہ نہ لے سکیں. جب سارے لوگ ماریں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے خاندان والے ہم سے بدلہ نہیں لے پائیں گے. لہذا جب ابو جہل نے یہ رائے پیش کری تو شیطان کھڑا ہوا بولے ہاں بھائی دیکھو یہ رائے رہی بہترین. سب سے بہترین رائے یہ ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. قتل کر دیا جائے. سب نے رائے پیش کر لی. اس پر مہر بھی لگا دی گئی. شیطان نے بھی تصدیق کر دی ہاں بالکل یہ رائے صحیح ہے. اگلے دن کے لیے اعلان کر دیا گیا. 11 لوگ اپنی اپنی سواریاں لے کر کے آئے, اپنی اپنی تلواریں لے کر کے آئے اور جب محمد اپنے گھر کے اندر سو جائیں گے آرام کرنے لگیں گے اور جب رات میں نماز کے لیے نکلیں گے تو ہم اپنی تلواروں سے بیک وقت محمد پر حملہ کر دیں گے. بیک وقت محمد پر حملہ کر دیا جائے گا. بیک وقت ہم مار دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. یاد کرو جب یہ کفار مکر کر رہے تھے, چال چل رہے تھے, محمد کو گھر سے نکالنے کی بات کر رہے تھے, محمد کو جلا وطن کرنا چاہ رہے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید خانے میں ڈالنا چاہ رہے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہ رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. یہ لوگ بھی چالے چل رہے تھے اور اللہ آسمان پر بہترین تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین. اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے, اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. ادھر تدبیر ان کی ہوئی, خوش ہو گئے, اب کامیاب ہو جائیں گے, اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا, اب یہ چراغ بجھ جائے گا. لیکن اللہ نے کہا آسمان پر ہم چال چل رہے تھے, وہاں ہماری اسکیم چل رہی تھی. مختصر یہ رات ہوتی ہے, ابو جہل اور اس کے تمام کے تمام حواری, اس کے تمام کے تمام دوست اپنی اپنی سواری لے کر کے اور اپنی اپنی تلوار لے کر کے محمد رسول اللہ کے دروازے پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. ادھر اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا, اللہ نے خبر دے دی. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے علی رات کو میرے بستر پر تمہیں سونا ہے. رات ہوئی, اللہ کے نبی حضرت علی موجود ہیں, امام کائنات اندر موجود ہیں. رات کا سناٹا ہوا, سارے لوگ تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو, آپ جو سب حضرمی چادر اوڑھ کر کے سوتے تھے اس چادر کو ہٹایا, اللہ کے نبی کھڑے ہوئے, حضرت علی کو لٹا دیا, کہا حضرت علی لیٹ جاؤ. چادر اڑائی اور اڑانے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے دروازے کو کھولا. ذرا اندازہ کرو, دروازے پر محمد رسول اللہ کے سر کو قلم کرنے والے موجود ہیں. اللہ کے نبی نے پورے بھروسے کے ساتھ اپنے دروازے کی کنڈی کھولی. کھولنے کے بعد امام کائنات نے زمین سے تھوڑی سی دھول کنکریاں اٹھا لی اور اٹھانے کے بعد آپ نے کیا پڑھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین کی آیت نمبر 3. اللہ کہہ رہا ہے
ہم نے ان کے آگے بھی اوٹ کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی اوٹ کھڑی کر دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹھی بھر مٹی کو لیا اور اتنا پڑھنے کے بعد اس طریقے سے پھینکا، جتنے بھی وہاں لوگ تھے تمام کے چہروں پر وہ گرد پہنچی اور وہ وہی کے وہی سو کر کے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے اور نکلنے کے بعد جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد کسی نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں تم لوگ یہاں؟ کہا محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا صبح ہو گیا، محمد تو یہاں سے نکل چکے ہیں۔ فانوس بلکہ جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بلکہ جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے بھائیوں، تلواروں کے سائے سے نکل کر کے امام کائنات نکل جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو قتل کرنے والے وہی بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ یہی اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 28 سورۃ الصف آیت نمبر 9 کے اندر اللہ نے یہی فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، واللہ متم نوری، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے، کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ انکار کرنے والے ناپسند کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آج سے 1450 برس پہلے یہ آیت کریمہ نازل کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ نور بجھ نہیں سکتا ہے۔ لوگ کچھ چاہیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن نہ اسلام کو مٹا سکیں گے، نہ اسلام کی انتم پستک قرآن کو، پوتر قرآن کو مٹا پائیں گے، نہ لاش پروفٹ حضرت محمد رسول اللہ کو مٹا پائے، نہ آپ کی تعلیمات کو مٹا سکتے ہیں، نہیں مٹا سکتے۔ ایسے کتنے آئے، کتنے آ رہے ہیں اور کتنے آتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ جس طریقے سے تو نے اسلام کا بول بالا کیا ہے، الہ العالمین ایسے ہی اسلام کا بول بالا باقی رکھ۔ اے اللہ، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں پر آج پوری دنیا بھوکوں کی طرح دسترخوان پر جس طریقے سے بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے اسلام کے ماننے والوں پر ٹوٹ پڑنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ان تمام سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد کو لوگ منہدم کرنا چاہتے ہیں، مساجد کو گرا رہے ہیں، اے اللہ ساری زمین کو تو نے سجدہ گاہ بنایا ہے، ایسی کتنی مسجدوں کو گرا دو، لیکن سجدوں کو نہیں چھین سکتے ہو، ہماری عبادتوں کو ختم نہیں کر سکتے ہو۔ اگر مسجد ختم کر دو گے تو ہم اپنے گھروں پر اللہ کے لیے 4 رکعت 2 رکعت اور 17 رکعت فرض نماز ادا کر لیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس اللہ کی بھکتی کو، اس کے اسلام کو اپنے دامن سے نہیں جانے دیں گے۔ اور ایک بات لاسٹ میں اور میں کوٹ کر دوں، آج پوری دنیا کے اندر مسلکی اختلافات ہیں، اگر کہیں کسی کو اسلام کی تعلیمات کے اندر شک پیدا ہو جایا کرے، کہیں ڈاؤٹ پیدا ہوا کرے، تو مسلک سے الگ ہٹ کر قرآن کی بالکل تعصب کا آئینہ، تعصب کا چشمہ ہٹا کر کے قرآن کی تعلیمات کی اسٹڈی کر لینا، قرآن کو صحیح طور پر پڑھ لینا، بخاری اور مسلم کو، ترمذی کو، مشکات کو، بلوغ المرام کو پڑھ لینا، انشاءاللہ جو تمہارے دلوں کے اندر شکوک پیدا ہو جاتے ہیں ختم ہو جائیں گے اور تمہیں صحیح اسلام مل جائے گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن کی بڑی گہری اسٹڈی کی وسیم صاحب نے، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر صحیح اسٹڈی کی ہوتی اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، مسلک سے نکل کر کے اگر سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، تو یقیناً ان کے دل کے دریچے کھل جاتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کو اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کے بول بالا، اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، الہ العالمین مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ حفاظ کرام کی حفاظت فرما، اے اللہ وارثین انبیاء علماء کرام کی حفاظت فرما۔ رب العالمین اسلامی مدرسے جہاں سے صرف انسانیت کی اور مانوتا کی شکشا اور تعلیم دی جاتی ہے، اے اللہ
ان مدرسوں کی حفاظت فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.